بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ان کی دشمنی کوئی نئی بات نہیں، موحدین کے ہمیشہ دشمن رہے، موحدین کے ساتھ دشمنی پرانی رسم ہے، یہ نیا مسئلہ نہیں۔ کذالک جعلنا لکل، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیشہ حق بیان کرنے والوں کے دشمن بتیرے رہے ہیں، یہ دنیا کی ریس ہے، رسم ہے۔ کذالک جعلنا لکل نبی، سورۃ الفرقان آیت نمبر 43۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ ہر پیغمبر کے ہم نے دشمن بنائے، اور کس کو؟ مجرمین کو۔ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین وکفی بربک ہادیا ونصیرا۔ ایک یہاں پر بھی وہی ہے، اسی طرح سورۃ الحج میں وہاں پر بھی یہ مضمون موجود ہے، وہ آئے گا اپنے مقام پہ۔ دیکھو، جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس، وصفی شیطان سے مراد مولوی، پیر، خطیب، والجن جنسی شیطان، وہ کیا ہے؟ یوسوسو، وسوسے ڈالتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے یا ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، یوسوسو، وسوسہ ڈالتے ہیں بعض ان کے، بعض سے مراد مولوی، پیر، لیڈران، حکمران، الی بعضن، طرف بعض کے، اس بات سے مراد عوام، مشرکین، ووٹر، الی بعضن، یہ مرید مشرک، عوام مشرک، الی بعضن زخرف القول، ملمہ باتیں، جو پیر مولوی ہیں وہ ان کے سامنے چکنی چپڑی باتیں، ملمہ باتیں، سبز باغ، زخرف القول، ملمہ زخرف کہتے ہیں سونے کا پانی، اور القول باتیں یعنی چکنی چپڑی باتیں، سبز باغ دکھاتی ہیں مولوی اور پیر، غرورن، کیوں؟ دھوکہ دینے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے۔ ان کے پاس جاؤ تو کہتے ہیں ہمارے نام کی نظر نیاز دو، اللہ کے نام کے دینے کی ضرورت ہی نہیں، نمازوں کی ضرورت نہیں، پیر کی خدمت کافی ہے، اور عبادات کی ضرورت نہیں، بیعت ہونا کافی ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دو، وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اور زخرف القول، اسی طرح اس کا صحیح نقشہ آتا ہے جب الیکشن کا موقع ہو، آتے ہیں سارے طاغوتی نظام کے پجاری اور بڑے سبز باغ دکھاتی، بڑے سبز باغ کئی قسم کے، کوئی آتے ہیں جی ہم اسلام نافذ کریں گے، کتاب و سنت کا قانون نافذ کریں گے، اور پھر حکومت جب مل جاتی ہے تو آئیں بائیں شائیں۔ سرحد کی حکومت مفتی محمود کے پاس رہی، کون سا اسلام نافذ کیا؟ اب تھوڑی سی پریشانی ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں رہی، کتاب و سنت کا نفاذ ہو گیا،
لیکن قوم کتنی سادی ہے، ووٹوں کے ذریعے اسلام آئے گا۔ بھائی ووٹوں والی حکومت تو خیبر پختونخوا میں قائم ہوئی تھی، اسلام کیوں نہیں آیا؟ کتاب و سنت کیوں نہیں؟ اس سے تو یہ کلین شیف یہودی بہتر ہے، جس نے کم از کم کوئی ترجمہ بھی شروع کیا اور مولویوں کو تنخواہیں بھی دینا شروع کر دی۔ تم تو اتنا بھی نہیں کر سکے۔ اگر مولویوں کو سرکاری تنخواہیں ملنا شروع ہو جائیں، ساری بدعتیں ختم ہو جائیں۔ یہ بدعات کا ٹیکس یہ وہی ہے کہ مولوی بیچارہ بھوک سے مرتا ہے۔ آج میں آپ کو کہتا ہوں، اگر مولویوں کو وظیفہ ملے تو تعویذوں کے اڈے ختم، عملیات کے اڈے ختم، بدعات ختم۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ بدعات ختم کرنا چاہتے ہو تو مولویوں کو بدعات کی اجرت دینا چھوڑ دو، اور اگر آپ تقریروں کی فیسیں چھوڑ دیں تو یہ موسمی تجارتی فراڈی خطیبوں کا موسم بہار والا مینڈکوں والا شور ختم۔ پھر پتہ چلے گا کون دائی اللہ ہے۔ ان کو ذرا تم فیس نہ دو اور پھر دیکھیں اللہ کے لیے مسئلہ بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن فیسیں دے کے 1 سال تک تحریک چلاؤ، فیسیں خطیبوں کی فیسیں بند، کہتے ہیں عثمانیوں والا مسئلہ ہے۔ یہ کون سا عثمانیوں والا مسئلہ ہے جو تم نے تجارت کی؟ یہ کون سا مسلمانوں والا مسئلہ ہے؟ تو یہ فیسیں بند، کیا خیال ہے تقریریں ہوں گی؟ اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم موجودہ تقریریں بند ہو جائیں تو عوام مسلمان ہو سکتی ہے، خطیب نہیں ہونے دیتے۔ ان کا روٹ دلی کی طرف ہے اور نام مکہ مکرمہ کے لیتی ہے، اور جا کہیں ہندوستان رہی تو موجودہ خطیبوں اکثر کی یہی حالت ہے، الا ماشاء اللہ۔ بہرحال زخرف القول، یہ ہے زخرف القول، دھوکہ کہ ہم نے جمہوریت بچائی، جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں اور ہم اسلام لائیں گے، سراج الحق اور مولوی صاحب مل کر، دونوں مل کر، اور ہر 5 سالے میں 4 سیٹیں پیچھے آ جاتے ہیں۔ بس آخر یہ بھی ہوا کہ اب اسمبلیوں سے بھی نکل گئے، مولانا نے بڑے دھرنے بھی دیے اور پی ڈی ایم بھی بنی اور پورے ملک میں پھرا، لیکن سیٹ نہیں ملی۔ اسی طرح یہ ہے زخرف القول، بات اپنی، لیکن لوگوں کو جی مولانا نہ ہوئے مدارس ختم ہو جائیں گے، مولانا نہ ہوئے اسلام مٹ جائے گا، مولانا نہ ہوئے سارے ہندو قابض ہو جائیں گے، مولانا نہ ہوئے اسرائیل آ جائے گا، اور وہی مولانا اندر تھے، ختم نبوت کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالا گیا، مولانا کے دستخط بھی ہے اندر بیٹھ کے۔ سلیم صحافی نے انٹرویو میں پوچھا ہے کہ حضرت جی آپ کے دستخط ہے؟ کہتے ہیں یہ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، یہ اندر کی بات ہے، ہر بات بتانے کی نہیں۔ تو یہ سب فراڈ، جتنے سوات آپریشن ہوا خیبر پختونخوا میں، سب کا مائنڈ ماسٹر مولوی صاحب تھے، سب کے یہی شیاطین مائنڈ ماسٹر تھے، اور مقصد تھا آل حق کے خلاف۔ لوگ کہتے ہیں مفتی محمود بڑا اچھا تھا، تو مفتی محمود ہی نے تو مواحدین کے گھروں کو آگ لگائی تھی۔ وہ مفتی محمود تھا جہاں پنج پیریوں کے گھر جلائے گئے، اور تو جو مر جائے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، جو زندہ ہو اس کی خیر نہیں ہوتی۔ تو وہ اگر اچھا تھا، جمہوری نظام کا ستون تو وہ بھی تھا، تو اس نے خیبر پختونخوا میں حکومت ملنے پر
اسلام نافذ کیوں نہیں کیا؟ اور آج اگر مولویوں کی حکومت آ جائے، یہ جو پھر رہے ہیں 3 علماء کرام، ایک وہ دجال ساجد نقوی رافضی، اور دوسرے ہمارے محترم مولانا، اور تیسرے وہ کارٹون، وہ جماعت اسلامی والا سراج الحق، یہ تینوں مل کر حکومت بنائیں گے، اسلام کون سا نافذ کریں گے؟ ساجد نقوی والا۔ ادھر وہ مودودی آئے، وہ تو کہتے ہیں خلفائے راشدین نمونہ نہیں، صحابہ نمونہ نہیں، خلافت کون سی قائم کریں گے؟ جب خلافت راشدہ ہی اسلام کے زوال کا سبب بنی ان کے نزدیک، تو وہ کس آئیڈیل پر، کس نمونے پہ خلافت قائم کریں گے؟ اور مولانا صاحب کیا کریں گے؟ جس کو ساجد نقوی کی برادری، ایک وہ کندھا اور ایک ادھر سراج کندھا، ایک وہ نقوی کندھا، تو مولانا درمیان میں ڈانس کریں گے؟ کون سا اسلام نافذ کریں گے؟ تو اس لیے کبھی یہ نہیں ہو سکتا نظام میں تبدیلی، وہ سوائے جہاد کے ممکن ہی نہیں۔ الیکشن، ووٹ، یہ سب کیا ہے؟ زخرف القول، غرورن، دھوکہ دینے کے لیے، اور یہی عوام کو الو بنانے کے لیے۔ ریاست مدینہ والا خلیفہ بھی آ گیا، شروع سے جی ریاست مدینہ ہم قائم کریں گے، امیر المومنین حضرت شیخ الحدیث مولانا عمران خان صاحب وہ ریاست مدینہ قائم کر رہا ہے، اور ریاست مدینہ بہت خوب قائم کی، اوپر زبان پہ ریاست مدینہ اور نیچے مغربی جمہوریت۔ ہم وہ جمہوریت قائم کریں گے جو برطانیہ میں، جو امریکہ میں، گدھے کے گدھے۔ تجھے یہ نہیں پتا کہ ریاست مدینہ مغربی جمہوریت کے مد مقابلے، مغربی جمہوریت طاغوتی نظام ہے، اور ریاست مدینہ الہی نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو نے شیطان اور رحمان کے نظاموں کو گڑبڑ کر دیا، ادھر ریاست مدینہ، ادھر مغربی جمہوریت۔ کیا بات! اس کو کہتے ہیں یہ ہے امیر المومنین۔ اس لیے ہمارے وہ عالمی خطیب صاحب رو رہے تھے، کہتے پہلا وزیر اعظم ہے جس کے میں منہ سے مدینے کا نام سنا۔ ہاں تو بھائی چوم اس کے منہ کو، مدینے کا نام لے رہا ہے بے ایمان۔ تو یہ سب زخرف القول ہے، صرف پاکستان کی بات نہیں، صرف ایک خطہ کی بات نہیں، یہ بات عالم اسلام کی ہے۔ عالم اسلام کو خلافت کی ضرورت ہے، اور پورے عالم اسلام میں یہ وقت ہے کہ خلافت کی ایک تحریک ہو، خلافت کی دعوت ہو، اقامت توحید کی دعوت ہو۔ یہ کسی خطہ کے ساتھ خاص نہیں، اس دعوت کو عالمی سطح پر ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے، لیکن مسلمانوں کو اس کا شعور نہیں۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو دعوت سے پہلے دعوت کا کام کرتے نہیں، اور پہلے تکفیر خوارج شروع کر دیتی۔ ہم اس کے قائل نہیں، سب سے پہلے اتمام حجت ہے اور دعوت ہے، اور دعوت کے وہی 5 ادوار ہیں جو سیرت نبوی میں ہیں: انفرادی دعوت، اور پھر تربیتی دعوت، پھر خصوصی دعوت، پھر عمومی دعوت، پھر انقلابی دعوت۔ تو یہ 5 ادوار کے مطابق جو کام ہوگا اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ بعض وہ ہیں جس نے 5ویں نمبر کو پہلے پہ رکھا ہے،
یہ نبوی ترتیب نہیں، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے پہلے کو بھی نہیں شروع کیا، دعوت کا کام ہی نہیں۔ تو اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اقامت دین، اقامت توحید، اس کا شعور پیدا کیا جائے، اور اہل اسلام، عالم اسلام کو خلافت کی ضرورت ہے، اس پر شعور بیدار کیا جائے، مسلمانوں کو تیار کیا جائے اچھی دعوت کے ساتھ۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ہمارے زمانے میں فرق ہے۔ آپ کے زمانہ میں جو آپ کے مد مقابل لوگ تھے وہ باقاعدہ منظم نہیں تھے، باقاعدہ ان کی افواج نہیں تھی، باقاعدہ ان کے قانون نہیں تھے، باقاعدہ جغرافیاتی حدود نہیں تھی، جبکہ آج کے دور میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ نظم طاغوت کا اور ان کی فوجی قوت طاغوت کی، اور اسی طرح ان کی جغرافیاتی تقسیم، اور یہ ساری چیزیں اسی طرح آپ کے دور میں وہ جدید آلات یا وہ چیزیں ان کا دور نہیں ہے۔ آج کے دور میں جنگ کے اصول بھی زمانے کے مطابق ہیں، تو اس لیے ساری چیزیں کو مد نظر رکھ کر ضرورت ہے کہ اس میں لائق علماء، محققین علماء جو کم از کم ماہر شریعت ہوں، اس کی روشنی میں ایک پورا خاکہ ترتیب دینا چاہیے، اور اس خاکے کے مطابق یہ محنت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال سب سے پہلے دعوت ہے، دعوت نہیں دو گے تو صرف کڑ کڑ کرنے کا فائدہ نہیں۔ تو دعوت کس کی؟ نظام محمدی کی، دین محمدی کی، اقامت توحید کی، اور طاغوت، دجال، یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، صلیبی، سب دجالی نظاموں کے خلاف ایک علمی میدان، اور اس کے بعد جہاد کا میدان۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو خیر، بہرحال لکل نبی، یہ بھی اللہ تعالی کا امتحان ہے کہ اللہ نے ہر پیغمبر کے لیے دشمن بنائے، اور وہ دشمن انسان اور جنات، وہ ایک دوسرے کو کالے کرتی ہیں، جو وسوسو بعضهم الی بعض زخرف القول، ملمہ باتیں، چکنی چپڑی باتیں، اے ہمارے ساتھ چلا لگاؤ گے، ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ۔ جھوٹے فضائل جن کی کوئی سند نہیں، 11ویں دو گے سال تک مال میں برکت آئے گی۔ 11ویں کے فضائل آ رہے ہیں۔ ختم غوثیہ، ختم غوثیہ پڑھو گے مال جان میں برکت ہوگی۔ اس کے فضائل درود غوثیہ، نماز صلاۃ غوثیہ، اور یہ جتنے مشرک ہیں ان سے آپ فضائل سنیں، فیضان سنت اٹھا کے بیٹھ جائیں۔ ہمارے بزرگوں نے بھی کافی چیزیں لکھی ہیں، لیکن بریلویوں کا مقابلہ بھی نہیں۔ فیضان سنت اٹھا کے دیکھیں، اس کے تلاوت کے آداب دیکھیں، غسل کرنا ہے، پھر خوشبو لگانی ہے، پھر کپڑے بدلنے ہیں، پھر تلاوت کرنی ہے۔ اتنے قرآن کے آداب نہیں لکھے جتنا فیضان سنت کے۔ اور اس میں جو جھوٹ ہے، الامان والحفیظ، اسی طرح زخرف القول
شیعہ کی سنو، ماتم کرنا اس کے ثواب سنو۔ من تمتع، جس نے متع کیا، اور متع کرنے والی فقیرنی، فقیر وہ جب غسل کرتے ہیں ان کے غسل کے پانی کے ایک ایک قطرہ سے اتنے اتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں جو قیامت تک ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یہ ہے زخرف القول، دھوکہ دینے کے لیے۔ امام حسین کے غم میں ایک آنسو آ گیا، جہنم بجھ جائے گی۔ یہ جتنے ہیں شیاطین الانس والجن، یہ دھوکہ دیتی ہیں۔ غرورا بلو شاء ربک ما فعلوہ، اگر تیرا رب چاہتا نہ کرتے اس کو، فذرہم، پس چھوڑ ان کو، دفع کر۔ وما یفترون، یفترون سے مراد جھوٹی روایات، اکاذیب، حکایات اور جھوٹے فضائل، چھوڑ دے ان کو۔ یہاں پر جو لکل نبی عدو آیا، یہ دشمنی کس بنیاد پہ ہے؟ یہ دشمنی ہے مسئلہ توحید کی بنیاد پہ۔ آپ کے پاس حدیث لکھی ہے بخاری شریف سے کہ جب پہلی وحی آئی تو برا کا ایک بڑا عالم تھا، اہل کتاب کا، عیسائی تھا، اور یہ بہت بوڑھا تھا، بہت زیادہ بوڑھا تھا، اور یہ انجیل کا عربی میں ترجمہ کر رہا تھا۔ میرے پاس عربی انجیل ہے، شاید اسی کا ترجمہ نہ ہو، تو بہرحال انجیل کا وہ عربی میں ترجمہ کر رہا تھا، اور پرانا اہل کتاب تھا، تو اہل کتاب آپ کی نبوت سے پہلے تو آپ کے منتظر تھے۔ تو حضرت ختیجہ کا یہ قریبی رشتہ دار تھا، تو نبی کریم علیہ السلام کو لے کر حضرت ختیجہ ان کے پاس گئیں اور فرمایا، یبن اخی ماذا ترا، برکہ کو بتایا کہ اس طرح فرشتہ آیا ہے پہلی وحی پر۔ فقال له برکہ، برکہ نے کہا، برکہ بن نوفل، یبن اخی، یہ لمبی حدیث ہے، میں نے اس کا ٹکڑا نقل کیا۔ ماذا ترا، کیا دیکھا ہے تو نے؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رآ، آپ نے اس کو بتایا کہ میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ فقال له برکہ، برکہ نے کہا، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پہ آیا تھا، حضرت موسیٰ پر۔ یا لیتنی فیہا جزع، کہتے ہیں کاش میں جوان ہوتا، لیتنی اکون حیا، ہائے کاش میں زندہ ہوتا، اور میں جزع جوان ہوتا، زندہ ہوتا، اذ یخرجو کا قوموں کا، جب تیری قوم تجھے نکال دے گی مکہ سے، تو اس وقت میں جوان ہوتا، اور لیتنی کاش میں زندہ ہوتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، آفا مخرجیہ ہم، کیا وہ قریشی مجھے نکالیں گے مکہ سے؟ قال نعم، اس نے کہا جی جی آپ کو نکالیں گے۔ کیوں؟ اے ذرا دیکھنا ہے، لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا اوذی، لم یأت رجل، کوئی مرد نہیں لایا کبھی بھی وہ مسئلہ جو تو لایا ہے، الا اوذی، مگر اس کے ساتھ دشمنی کی گئی۔
یہ ہوتی ہے دشمنی. یہ دشمنی کس پر ہے؟ مسئلہ توحید پر. دشمنی کس پر ہے؟ مسئلہ توحید پر. اور توحید وہ جو پیغمبر نے بیان کی ہے. توحید عثمانیوں والی نہیں، جماعت الکافرین والی نہیں، خوارج والی نہیں. توحید کون سی؟ جو پیغمبر نے قرآن کے ذریعے بیان کی اور پیغمبر کریم توحید لائے. وہ اودیا بہیں یدرکنی، اگر پاتا مجھے یوموں کا تیرا دن، یعنی میں اس وقت زندہ ہوتا، انصر کا نصرم مؤزرا، میں تیری بڑی مضبوط مدد کرتا. پھر وہ زندہ نہ رہا، فوت ہو گیا. فتر الفاحش. بخاری رقم الحدیث 3، تیسرا نمبر. حاصل کیا نکلا کہ انبیاء کے ساتھ اور وراثت الانبیاء کے ساتھ دشمنی کی بنیاد ما جئت بھی، وہ مسئلہ توحید ہے جو انبیاء بیان کرتی ہیں. وہ مسئلہ توحید ہے جو انبیاء بیان کرتی ہیں. توحید وہی معتبر ہے جو انبیاء نے بتلائی ہے. ورنہ تو یہ جو صوفی ہیں انہوں نے ایک نئی توحید نکالی. انہوں نے کہا ہر چیز اللہ ہے. اور پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا رسالت اور نبوت پر ایمان یہ شرک ہے. اللہ پر ایمان توحید ہے، رسول کو ماننا شرک ہے. یہ وسائل شرکی ہیں. یہ بھی فرقے گزرے. اسی طرح عثمانی آئے، ان کی توحید تکفیر ہے کہ آج تک 14 صدیوں میں جتنے لوگ گزرے سب کافر تھے. اسلام دین ڈاکٹر عثمانی پہ نازل ہوا. یہی حالت جماعت المسلمین ہے، یہی حالت غیر مقلدین کی ہے کہ اپنے سوا پوری امت کو مشرک کہتی. تقلید شرک ہے، فلاں شرک ہے. تو ان کے فتووں سے پوری امت کی تکفیر ہوتی ہے، کوئی بھی مسلمان نہیں. تو ایسا فتویٰ جس سے پوری امت کی تکفیر ہو اور کوئی بھی مسلمان نہ ہو، تو فقہا کا اجماعی فتویٰ ہے کہ وہ شخص خود مرتد اور کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن و سنت کے ثبوت کو ہی مشکوک کر رہا ہے کہ یہ اہل دیانت لوگوں سے منقول ہی نہیں، کافروں سے منقول ہو کے آیا. تو خیر بہرحال توحید وہ ہے ما جئت بھی، جو تو لایا، الا اودیا، یہی وجہ ہے. تو وراثت الانبیاء کو 3 طرح کے دشمنوں کا سامنا ہوتا ہے. ایک مشرکین، دوسرے متجاوزین، اور تیسرا منافقین. یہ 3 قسم کے گروہوں سے ہر نبی کے وارث کو ابتلا ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے. آپ دیکھیں خارجی کون تھے؟ یہ حضرت علی کا گروہ تھا. جب حضرت علی نے حضرت معاویہ سے صلح کے لیے حکم مقرر کیا، یہ گروہ الگ ہوا اور انہوں نے کہا علی مشرک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مشرک ہو گیا. کیوں؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہے اور اس نے آدمیوں کو حکم بنائے. حضرت علی پر فتویٰ لگایا. حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق
ارید بہ الباطل ان الحکم الا للہ، کلمہ حق کے، لیکن اس سے جو استدلال کیا گیا یہ باتیں نہیں. بات سمجھو. اس سے جو استدلال کیا گیا وہ کیا ہے؟ کلمہ حق، استدلال باطل. جس طرح آج کل لوگ لگے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ مشرکین سے بائیکاٹ کرنا ہے. تو بائیکاٹ جب ہے تو ذبیحہ کیسے حلال ہے؟ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، انہی کا فرمایا طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. تمہاری دلیل کہاں گئی؟ کوئی سمجھ نہیں آئی. مولوی لگے ہیں مشرک کا عمل قبول نہیں، لہذا ذبیحہ حرام. ان سے پوچھو یہودی نصرانی کا عمل قبول ہے؟ یعنی یہود و نصارہ کی ولایت کے قائل ہو گئی کہ یہود و نصارہ یہ سب اولیاء اللہ ہیں، ان کے عمل قبول ہے، اس لیے ان کی ذبیحہ حلال ہے. خدا کا خوف کرو. طعام الذین اوتوا الکتاب میں یہود و نصارہ کے عمل قبول ہے یا برباد ہے؟ ان کی ذبیحہ کیوں حلال ہے؟ بس ساری بریکیں فیل ہو گئی. اب جو جاہل عوام ہوتی ہے سبحان اللہ بائیکاٹ یہود و نصارہ سے کر کے انہی کے بارے میں طعام الذین، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ موالات کس چیز کا نام ہے، مواسات کس چیز کا نام ہے، معاملات کس چیز کا نام ہے، مناصرت کس چیز کا نام ہے. اور یہ جو پھر کافروں کی کتنی قسمیں ہیں، محارب کون ہے، معاہد کون ہے اور ذمی کون ہے. ہر ایک کے الگ الگ اقسام ہیں. محارب کے اور احکام ہیں، ذمی کے اور احکام ہیں، معاہد کافر کے اور احکام ہیں. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ پتہ کسی چیز کا نہیں اور ایک ہی لٹ میں پھر سمجھتے ہیں کہ بڑی رعایت ہو گئی مشرکوں کی. یہ بڑی رعایت ہے نا کہ یہودی بن گئے. نصارہ یہود و نصارہ کی طرح لقد کفرا کے نیچے ہیں اور یہ مشرکوں کی رعایت ہو گئی ہے. یعنی عقل نبود تولد چیسود، مسئلے کا پتہ نہیں، غسل دبر کا پتہ نہیں ہے. اور محقق بنتے ہیں امام ابو حنیفہ سے بھی 4 قدم اوپر بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں کسی چیز کا پتہ نہیں. تو یہ توحید عثمانیوں والی جماعت المسلمین وہ بھی یہی کرتی. ان کا بھی جہاں سماکم المسلمین جہاں پر آیا فتوا 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 فتوا، وہی ڈاکٹر عثمانی امام احمد تک فتوے لگائے. سب کافر ہیں. شاہ ولی اللہ کا نام لکھا، امام احمد کا. اور پتہ کیا کہتے ہیں کہ اشاعتیوں کی توحید ناقص ہے. جی کیوں؟ یہ بزرگوں کو کافر نہیں کہتے، اس لیے ناقص ہے. ایک اور گدھے نکلے کہتے ہیں نبی کا جسم محفوظ مانے تو توحید کے خلاف ہے. نبی کا جسم اگر محفوظ مانے تو یہ توحید کے خلاف ہے. میں نے کہا جب تک پھر زندہ نبی نے توحید بیان کی جسم محفوظ تھا تو اس وقت تو اس بات توحید نہیں ہوا ہوگا. ایسے شیاطین اور خود گدھے جن کو نہ توحید کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ نبوت کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ. اور عجیب بات یہ ہے کہ پڑھے بھی نہیں. یہ جتنے محققین ہیں یہ میرے سامنے بیٹھ کے ایک صفحہ نہیں 4 لینے عبارت سنا لینا تو میں مان لوں گا کہ یہ مولوی ہے. ایک آدمی کو میں نے کہا تو باتیں بڑی کرتا ہے، تو صرف سورہ فاتحہ کا ترجمہ مجھے سنا، بس تو سنا گیا تو جیت گیا، میں ہار گیا. چلو لیکن بات تو وہی ہے کہ پا نہ پڑی تے ملا بن کھڑی.
توحید وہ توحید جو پیغمبر نے بتلائی ہے، جو قرآن و سنت میں آئی ہے، یہ توحید ہے۔ اور جو توحید کے نام پہ لوگوں کو ٹھگی کرنا، یہ زخرف القول غرورا، یہ وہ مزخرف بات ہے جو دھوکہ دینے کے لیے، اسی طرح شیعہ انہوں کا لیبل محبت آل بیت۔ اب کتنا زخرف القول ہے، آل بیت سے بھئی کون ہے جو محبت نہیں کرتا؟ اور محبت آل بیت کا مطلب صحابہ دشمنی، صحابہ سے دشمنی۔ اوپر کتنا خوبصورت لیبل اور ٹائٹل، حب آل بیت، بیچارے مر رہے، ان کی ہر بات کا دار و مدار ہے حب آل بیت۔ یہ کون ہے؟ صوفی صاحب مراقبے میں ہے؟ ماشاء اللہ، ہے تو بڑا نیک آدمی، لیکن آج بے ایمان بنائے۔ ہاں بھائی، محبت اہل بیت ہے زخرف القول کے نہیں بولو گے تو سبق نہیں چلے گا۔ عشق رسول، خلافت راشدہ، حق چار یار، یہ حق چار یار زخرف القول حضرت معاویہ کو نکالنے کے لیے اتنی محنت کی۔ حق چار یار، خوشیوں نے حق پانچ یار، یہ حق چار یار، یہ ہے زخرف القول، ملمہ سازی کی باتیں۔ اور ادھر حیات النبی، حیات الانبیاء، حالانکہ عقیدہ کیا ہے؟ وہی حیات ابو جہل کی بھی ہے۔ جب دلیل دیتے ہیں کلیب بدر والے مردوں نے سنا تھا، تو میں نے کہا با انبیاء تھے، بدر کے کنویں میں کون تھے؟ ابو جہل۔ عقیدہ ابو جہل کے سننے کے، روح واپس آ گئی، تو آد روح فی جسد ہی، ہر کافر کی روح آ گئی۔ اور نعرہ حیات النبی، حیات النبی، یہ زخرف القول الا غرورا، یہ خالص دھوکے پہ مبنی، غرورا پہ مبنی۔ کوئی بھی اہل بدعت آپ دیکھیں گے نام رکھایا آل حدیث، اور مانتا نہیں ہے حدیث، نام رکھایا آل حدیث اور چھوڑ دیا آسن الحدیث۔ اللہ نزل آسن الحدیث، اگر آل حدیث ہوتا نا تو آسن الحدیث کو مقدم رکھتا، اور جب روایات کو آسن الحدیث پہ حاکم مانا تو یہ ہے زخرف القول، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے، ملمہ سازی۔ یہ جہاں بھی جاؤ گے یہی ہوگا۔ جعلنا لکا عدوا کما جعلنا لمن قبلک من الانبیاء، ہم نے تیرے دشمن بھی بنائے جس طرح تجھ سے پہلے انبیاء کے۔ تو کذالک، یہ عطف ہوگا مانا ما تقدم پر، لأن ما تقدم يدل على أنه تعالى جعل له أعداء، جہاں آیا نا کذالک جعلنا لكل نبی، تو مطلب ہے جیسے ہم نے آپ کے دشمن بنائے، اسی طرح تمام انبیاء کے بھی دشمن بنائے۔ الکبیر، ادب واحد، اس پہ اشکال ہے کہ آنا چاہیے تھا اعداء، یہاں لفظ مفرد آئے ادب، یہ اشکال تھا۔ تو اس کا جواب لکھا ہے حاشیے پر کہ ادب واحد تعبیر اعداء جمع کی اور تعبیر واحد کی جمع کے ساتھ شائع ہے،
آگے مختلف تائیدات لکھی ہیں، زاریات، قاف، نور، عصر، آل عمران. یہ دیکھنا یہاں مفرد کی تعبیر، جمع کی تعبیر مفرد سے شائع عام ہے، لہذا اس پہ اشکال نہیں ہے. وما یفترون سے مراد جھوٹا مواد والے تصغا. ہاں آگے کوئی حاشیہ زخرف پہ، هو الذی یکون باطنہ باطلا وظاہرہ مزینا. زخرف کہتی ہیں جس کا باطن باطل، ظاہر مزین. یقال فلان یزخرف کلامہ اذا زینہ بالباطل والکذب. یہ اس کو کہتے ہیں جو بات جھوٹ بنا سنوار کر پیش کرے. اور زخرف پنجابی میں سمجھنا آسان ہے. زخرف القول کا معنی کہ اوپر ٹیپ ٹاپ اندر حیدرآباد، یہ مشہور ہے. اور زہر کا کیپسول، سانپ، زہریلا سانپ، یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، بہت نورانی ہوتا ہے زہریلا سانپ. تو یا اس طرح سمجھ نہ آئے تو کسی بدصورت کالا کٹی عورت، اس کو میک اپ کرا دو، یہ ہوگا زخرف ملمہ میک اپ والی. فقالا یا ابا ذر. آگے یہ حدیث ہے لمبی، اس سے ایک ٹکڑا لیا جو شیاطین الانس والجن، اس کی تشریح میں ہے. آپ نے اے ابو ذر تعوذ باللہ من شر شیاطین، شیاطین الجن، شیاطین جن سے، انس سے. قال یا نبی اللہ، حضرت ابو ذر نے عرض کی اللہ کے نبی، وحلل ان سے شیاطین، انسانوں میں بھی شیطان ہیں. قال نعم، ہاں، شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ حدیث بیان ہے اس آیت کا. تو مطلب جہاں دیکھیں 3 صورتیں اس یوحی کی. ایک صورت جو کاہن، جادوگر اور عامل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان پر شیاطین القاء کرتی. شیاطین جنات ان پر سچ جھوٹ کی خبریں لاتی ہے. ایک دوسرا، جو جن سرکش ہیں، وہ جن عوام کو گمراہ کرنے کے لیے سبز باغ دکھاتی ہیں. اور جو انسان شیطان ہیں، مولوی اور پیر، حکمران، وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جو تقریریں کرتے ہیں، تعریفات، مکذوبات، حکایات، خواب وغیرہ. اور تیسری صورت کہ شیاطین الجن، شیاطین الانس کو الہام کرتی. چھٹی حصہ حدثنی قلبی.
عالم بیداری میں فلاں بابا ملا، یہ بابا شیطان ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ سب اسی میں داخل ہے۔ اب مرزا قادیانی بیچارہ ممکن ہے اس کے پاس بھی شیطان آتا ہو، کیونکہ وہ بھی انسانوں میں کامل شیطان تھا، تو جنی شیطان بھی آتا ہوگا۔ خالد بن ولید آئے، یہ آپ کے لیے وظیفہ لکھا ہے، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما انام اللیل، میں رات کو سو نہیں سکتا، کوئی چھیڑ خانی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی۔ فقال اذا اویت الی فراشک، جب آیا کر اپنے بستر پر تم بھی یہ پڑھ لیا کرو، لیکن زیادہ بھی نہ پڑھو کہ پھر اٹھ ہی نہ سکو۔ فقل، پس کہو، اللہم رب السماوات السبع، یا اللہ رب 7 آسمانوں کا، ورب الارضین، اور 7 زمینوں کا رب، کن لی جارن من شر شیاطین الجن والانس، تو میرا مددگار بن شیاطین جن اور ان سے، ان یفرط علی احد منہم، یہ کہ کوئی حملہ کرے اوپر میرے ایک ان میں سے، جن شیطان ہو یا انسان، او ان یطغی، یا سرکشی کرے، جل ثناؤ کا، عز جارو کا، بلا الہ غیروں کا، تیری ثنا اونچی ہے، تیرا جار عزت دیتا ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ کتاب الدعا طبرانی رقم 1085، تو یہ دعا آپ نے بتائی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جنات انسان کو چھیڑتی، اس لیے وظائف اور دعائیں نبی کریم علیہ السلام نے بتائی ہے۔ معتزلہ اس کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں جن انسان کو چھیڑ سکتے ہی نہیں، اور یہ جو جادو ہے، جادو میں استعمال جنات کا ہوتا ہے۔ ہاں، میں اگر کوئی ماہر بیٹھا ہو وہ سمجھ لے گا، کئی ماہر بھی ہوں گے جنات کے۔ جادو میں سب استعمال جنات کا ہے، اور یہ واقعات حدیث میں بھی ملتے ہیں، اور بعض چیزیں مشاہداتی ہوتی ہے۔ تو جن انسان کو چمٹ بھی سکتا ہے وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ کتا انسان کو نقصان دے سکتا ہے یا نہیں؟ صرف مشرک کو یا مواحد کو؟ کسی مواحد پہ کتا چھوڑو کہ نہیں میں مواحد ہوں، کتے کو کوئی پتہ نہیں تو مواحد ہے یا کیا ہے۔ اگر مواحد کے کتا حملہ ہی نہیں کر سکتا، یہ عجیب بات ہے۔ کتا اتنا پڑا ہوا نہیں کہ تو مواحد ہے، وہ نقصان دیتا ہے لیکن ہوتا ہے باذن اللہ۔ مواحد کو سردی بھی لگتی ہوگی، بھوک تو بالکل مواحد کے قریب نہیں آتی۔ میں مواحد ہوں، بھوک نہیں لگتی، سب سے زیادہ یہی خاص ہے۔ تو ان چیزوں کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں۔
جن ایک مخلوق ہے غیر مرئی، اس لیے اس کی شرارت تیز ہے. جو کوئی ہمارے سامنے نظر آنے والی تو ہو تو اس کو تو ہم ایسی لگائیں یاد رکھیں، لیکن یہ تو نظر ہی نہیں آتی. ادھر ایک للڑوں کا مدرسہ ہے، اس پر ایک لڑکی پر جن آ گئے تو ان کا عامل آیا تو انہیں جن کو بلایا، بھائی کہاں سے آیا ہے؟ جن نے کہا میں دارالعلوم مفتاح القرآن سے آیا ہوں. یہ خود انہوں نے مجھے بتایا. دارالعلوم مفتاح القرآن سے کہا یہاں کیوں آیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس سے مجھے محبت ہے اس لیے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ جو مولوی صاحب ہے میرا نام لیا وہ عامل نے، تو وہ تو میرے دوست تھے اور میں ان کو بتاؤں گا. تو وہ جن بولا کہ وہ تو تمہیں کافر کہتے ہیں، تمہارے دوست کہاں سے؟ تم تو اس کے نزدیک پکے مشرک ہو. تو وہ کہتے ہیں چلو ابھی فون کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں فون نہ کر، میں آئندہ نہیں آؤں گا. تو یہ اس سال کی بات ہے، ابھی تک تو دوبارہ اسے نہیں بتایا. وہ خود مجھے بتا رہا تھا اس طرح معاملہ ہوگا. میں کہا اچھا ہوا. میں نے کہا پھر مفتاح القرآن والا جن گیا بہت عجیب جگہ پہ. شاید اہل کتاب سمجھتا ہوگا. ہاں بھائی، بلو شاء ربک ما فعلوہ ہو گیا. بھائی کیا پڑھ رہے تھے؟ ہاں حضرت خالد والی یہ دعا. معتزلہ اس کے منکر ہیں، اہل سنت اور اہل عقل قائل ہے. یہ مشاہداتی بات ہے. سر سید جنات کا ہے ہی منکر. سر سید کہتے ہیں جن پہاڑی لوگ ہیں، یہ کوئی مخلوق نہیں. اب یہاں پر حاشیہ دیکھیں نیچے، پھر آئے سمجھ آئے گی. 3 مراتب کا بیان ہے. انسان کو پہلے دھوکہ آتا ہے کہ غلط کو صحیح سمجھ لیتا ہے. جب اس کو صحیح سمجھتا ہے تو اس کی طرف میلان ہو جاتا ہے. پھر میلان ہوتے ہوتے انسان اس کا عقیدہ بنا لیتا ہے. پھر جب اس کا عقیدہ بن جاتا ہے تو پھر عمل بالجوارح شروع کر دیتا ہے. یہ درجہ بندی ہے. پہلا درجہ غرورن کا ہے، دوسرا والے تصغا، تیسرا لے یرضا ہو، اور چوتھا لے یکترفو. یہ ہے. تو کتنے درجات ہیں؟ یہ 4 ہیں. چوتھا عمل کا ہے. عمل سے پہلے 3 ہیں. 3 درجات عمل سے پہلے کے. یہ یہاں پوری ترتیب کے ساتھ ہے. غرورن دھوکہ دینے کے لیے، اور لے تصغا دوسری علت ہے میلان نفسی. اور لکھا ہے نیچے اول میلان نفسی، تاکہ میں لوں طرف اس کے دل الذین لا یؤمنون بالآخرہ. پھر دوسرا درجہ لکھا ہے لے یرضا ہو، دوم اعتقاد قلبی. والے یکترفو سوم عمل بالجوارح. یہاں ترتیب تھوڑی سی اور ہے. دھوکہ سے میلان ہوتا ہے. پہلا دھوکہ، پھر اصغاء، پھر رضا، پھر اقتراب. یہ اس طرح ترتیب ہوتی ہے. تو افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے سوا
تلاش کروں حکم کو، حکم سے مراد حاکم حقیقی، پیغمبر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ بات خارجیوں کو سمجھ نہیں آئی، پیغمبر بھی حاکم ہے اور میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو وہاں پر بھی حکم مقرر کرنا ہے، وہ بھی حکم ہے۔ اسی طرح اولی الامر یہ بھی حکم ہے۔ تو میں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں کہ حاکم بمعنی مقنن، شارع، یہ اللہ ہے۔ پیغمبر اس حیثیت سے حاکم ہے کہ اللہ کے حکم کے شارع، فقہاء عمرا اس حیثیت سے حاکم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مبین اور شارع۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے سوا اور حاکم بناؤں؟ وہو الذی، حالانکہ وہی ذات ہے انزل الیکم الکتاب۔ آج بہت سارے مولوی توحید حاکمیت کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ عرب سے کتابیں آ رہی ہیں کہ توحید حاکمیت بدعت ہے، توحید حاکمیت یہ بدعت ہے۔ تو یہ ان علماء کرام کی یا خیانت ہے یا جہالت ہے۔ قرآن پاک میں توحید حاکمیت کا بیان ہے، حدیث میں بیان ہے، اور آج دیوبندی بھی اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ حالانکہ معارف القرآن میں مفتی صاحب کا حوالہ میں دے چکا ہوں، مسئلہ الہ میں، عقائد اسلام میں علامہ حقانی، تعلیم الاسلام میں مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، یہ سب حضرات توحید فی الحکم، شرک فی الحکم، اس کی پوری وضاحت کر چکے ہیں۔ تو آج بعض طبقے، جمہوری طبقے، توحید حاکمیت کو بدعت کہتے ہیں، جو خود ایک کفر ہے اور توحید کے ایک پورے شعبے کا انکار ہے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، اللہ کے سوا جس طرح الہ کوئی نہیں، رب کوئی نہیں، اسی طرح حاکم حقیقی بھی کوئی نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ، وہی اللہ ہے جس نے نازل کی طرف تمہارے الکتاب، قرآن، کتاب کی کئی شانیں جہاں ذکر کی۔ هُوَ الَّذِي، حاکم وہی ہے جس نے نصاب حکم نازل کیا۔ کیا بولا میں نے؟ حاکم وہی ہے جس نے نصاب حکم نازل کیا۔ حاکم وہی ہے، هو الذی میں بھی اثر ہے، حاکم وہی ہے جس نے قرآن کا قانون نازل کیا۔ یہ قرآن قانون والی کتاب ہے۔ شارع مقنن وہی ہے جس نے قرآن جیسی مفصل کتاب نازل کی۔ تو قرآن قانون ہے اور حاکم اللہ ہے، اس لیے قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے کسی کو قانون سازی جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو کرنے کا حق نہیں۔ ہاں، انتظامی امور، اجتہادی امور اور زائد امور جن میں مجتہد یا خلیفۃ المسلمین کو شریعت نے اجازت دی ہے، ہنگامی حالات، امور اجتہادیہ
امور انتظامیہ اس میں اسے اختیار ہے قانون سازی کا. اب پھر آپ پریشان ہو گئے کہ آدھا مسئلہ سنائے. کیا میں نے بولا؟ یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے. اکثر انتظامی امور یہ مجتہد اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی رائے کی طرف مفوض ہیں. یہ جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ انہوں نے اپنے منصب کا استعمال کیا. امیر المومنین کو بہت ساری چیزوں کا اختیار ہے. اس پر ایک بہت بڑا مضمون میں نے لکھا ہے، اگر شائع ہو گیا، کہ کن امور میں خلیفہ کو اختیارات ہیں. بہت سارے امور ہیں. تو اس صورت میں خلیفہ بکر قانون سازی کر سکتا ہے. ہاں، جو قوانین کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں ان میں تغیر تبدل یا ان کی قانون سازی کرنا کفر ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں. اور جو امور انتظامیہ، پھر کہہ رہا ہوں، امور اجتہادیہ، امور ہنگامیہ، اجتہادیہ، انتظامیہ، مفوض ہیں الی رائے الخلیفہ. تو اس میں اسے اختیار ہے نظم کے لیے کوئی بھی ہنگامی قانون سازی ہو سکتی ہے، ترتیب دی جا سکتی ہے. اس لیے بعض لوگ مطلقاً قانون سازی پر تکفیر کرتے ہیں. تو یہ خود جہالت ہے. یہی وجہ ہے میں نے کہا کہ یہ مسئلہ مولویوں کو بھی سمجھ نہیں. یہ تھوڑا مشکل مسئلہ ہے. خیر آؤ. افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے سوا اور کو حکم مانوں، حالانکہ وہی اللہ ہے نازل کی طرف تمہارے کتاب مفصلہ. قرآن مجمل ہے یا مفصل ہے؟ بولو کیا ہے؟ اہل بدعت کہتے ہیں قرآن سارا مجمل ہے. اکاڑوی کا بکواس لکھا ہے تسکین الاذکیاء میں کہ قرآن مجمل کتاب ہے اور قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتی ہیں. اب ذرا سنو بزرگ کیا کہتی ہیں. مفصلاً پہ حاشیہ ہے. فی الآیت، اس کو یار تھوڑا چھیڑو، یہ بالکل ہی بس کر گئی ہے. کدھر سے خراب ہے؟ سب کو بھی بتاؤ کہ نہیں لگاؤ. یہ خراب ہے. یہ ڈبے جلدی لگاؤ نا، جب میرا گلا خراب ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا. لاؤڈ سپیکر سیٹ رکھو، گلا خراب ہو جائے پھر یہ سیٹ نہیں ہوتا. ہاں بھائی، مفصلہ فی الآیت تنبیہ علی ان القرآن الکریم فی امر الدین. خیال کرنا کہیں انکار حدیث کی بو نہ شروع ہو جائے. عبارت بڑی سخت آ رہی ہے. اللہ کی رحمتیں ہوں ان مفسرین پہ. شکر ہے کچھ لکھ گئے، نہیں تو آج کے دور میں تو بولنا ہی مشکل تھا. فی الآیت تنبیہ، اس آیت میں بتلانا ہے، تنبیہ ہے، سوئے ہوئوں کو جگانا ہے. ہاں،
کس بات پر کہ ان القرآن الکریم کافن فی امر الدین مغنن عن غیرہ بے بیانہ و تفصیلہ. ترجمہ کروں یا مشکل ہے؟ قرآن کافی ہے امر دین میں اور غیر قرآن سے مغنی ہے، بے پرواہ کرنے والا ہے اپنے بیان و تفصیل کے ساتھ. مفصل کتاب ہے اور دوسری کتابوں سے بے پرواہ کرنے والی ہے. ہاں بھائی، وہ قرآن کافی ہے تو حجیت حدیث قرآن سے ثابت ہے نا. یہ کہنے سے حدیث کا انکار ہو جائے گا؟ کیسے گدھے پیدا ہو گئے 14ویں صدی میں؟ قرآن کی جو عظمت بیان کرو فوراً کہتے حدیث کا انکار آ رہا ہے. اس کا اصلی شیطان کس طرح ان مولویوں کے ساتھ بتی فرماتا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی. توحید بیان کرو کہتے ہیں یہ بزرگوں کو نہیں مانتا، بے ادب ہے. قرآن کی شان بیان کرو یہ حدیث کا انکار، ہمیں بو آ رہی ہے. اور پھر غیب کی خبریں بھی بتاتے ہیں آئندہ یہ منکر حدیث بن جائے گا. ایک گدھے کا بچہ آئندہ کا تجھے کس نے بتایا؟ ہو سکتا ہے آئندہ تو سکھ بن جائے، مرتد ہو جائے. آئندہ کا تجھے کس نے بتایا؟ آنے والے وقتوں میں غیب دانی کا مدعی. اگلی عبارت سنو. اچھا یہ عبارت کس کی ہے بلا؟ قاسمی. چلو قاسمی سے کوئی الرجک ہو تو اور سنو. فَأَيُّ حَاجَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْحَكَمِ. قرآن کے بعد کسی حکم کی کیا ضرورت ہے؟ بہذا کما ترا صریح فی ان القرآن الکریم. یہ آیت صریح ہے اس باب میں کہ قرآن کریم کافن فی امر الدین. قرآن کافی ہے کس میں؟ فی امر الدین مغنن عن غیرہ. دوسری کسی کتاب کی ضرورت نہیں. مغنن اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں. قرآن خود کافی ہے بے بیان ہی و تفصیل ہی. یہ ابو سعود میں بھی، مزاری میں بھی اور روح المعانی میں بھی. اب ذرا لگاؤ ان پہ فتویٰ کہ یہ منکر حدیث ہے. انہوں نے تو مسئلہ ہی صاف کر دیا کہ قرآن کے علاوہ کسی کتاب کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. امر دین میں قرآن کافی ہے کوئی فتوے چھتوے کا پروگرام؟ صرف ہم ہی کمزور نظر ہے. ان پہ لگاؤ اور کہو یہ سب منکر حدیث تھے. یہ نہیں پتا کہ دماغ میں شیطان نے بول فرمایا ہے اور بات سمجھتی کوئی نہیں. قرآن خود نہیں کہتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ما آتاکم الرسول فخذوہ. یہ قرآن ہی ہے نا. تو حجیت حدیث قرآن سے ثابت ہے. تو پھر یہ کہنا قرآن کافی ہے اس کو انکار حدیث سمجھنا یہ خالص گدھا پن ہے.